سوچو اور خیال کرو کہ اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دکھنے میں تو وہی جگہ ہے جہاں سے ہم روز نکلتے ہیں، گزرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جہاں پر رب اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں، ان کے یاد کی محفل سجا کے بیٹھتے ہیں، تو ہمارے سرکار بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس کے بعد اپنے محبوب کا غلام بنا دیا، اور پھر ایسی محفلیں ہمارے مقدر میں اس نے نکلی۔ ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں پانی پینے کو بھی نہ دیا جائے، ہمیں کھانے کو کھانا بھی نہ دیا جائے، اعمال اتنے برے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ اس نے کچھ بھی بند نہیں کیا۔ وہ کھلاتا رہا، وہ پلاتا رہا، جب تک زندہ رہے گا کھلاتا رہے گا، پلاتا رہے گا۔ یہ میری اپنی بدنصیبی ہے کہ میں جا کے اس کی بارگاہ میں سر نہ جھکا سکا، یہ میری اپنی بدنصیبی ہے کہ میں اس کی باتوں کو نہ مان سکا، یہ میری اپنی بدنصیبی ہے کہ میں اس کے محبوب کی باتوں کا نہ مان سکا۔ لیکن وہ تو کل بھی کریم تھا، آج بھی کریم ہے، ازل سے کریم ہے اور کریم رہے گا۔ یہ تو میرا اپنا قصور ہے کہ میں اس کی رحمت سے اپنے حصے میں کچھ پا نہ سکا۔ وہ تو آج بھی دیتا ہے، دیتا رہے گا، اس کے سوا ہے کون دینے والا، اس کے سوا ہے کون بندے کو کھلانے اور پلانے والا۔ ایک خدا ہے جو اپنے بندوں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اپنے بندوں کی زندگی کی تمام تر ضروریات کو وہ پورا کرنے والا ہے، وہ پورا کرتا ہے۔ کوئی اسے رب مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی۔ کتنے دنیا میں انسان ہیں، بہت سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا رب انہیں کھلاتا نہیں؟ کیا انہیں پلاتا نہیں؟ انہیں اور زیادہ دیتا ہے، انہیں اور زیادہ کھلاتا ہے۔ وہ تو سب کا رب ہے، کوئی اسے مانے گا تو بھی کھلائے گا، کوئی نہیں مانے گا تو بھی کھلائے گا۔ لیکن انسان کو اختیار ہے، انسان اس کا بن کے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ انسان اس کا بن کے اس کی بنائی ہوئی جنت میں جانے کی آرزو تو ہمارے اور آپ سب کے دلوں میں ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے جائیں، کون کون جنت جانا چاہتا ہے، سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اور انسان بولے گا بھی کہ ہاں ہم جنت جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ رات گزرنے دو، صبح اٹھ کے دیکھنا پھر وہی روز کی زندگی ہوگی۔ اگر آج بھی گالیاں بک رہے تھے، صبح اٹھنے کے بعد پھر بھی گالیاں بکی جائیں گے۔ آج بے نمازی تھے، دن رات گزر جائے گی، دن آئے گا دن بھی نمازوں سے دور ہوں گے۔ بات تو یہ ہے نا کہ جب جنت جانے کی خواہش ہے، جنت جانے کی تمنا ہے، تو یہ محفل مل گئی۔ اس محفل میں بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اشکوں کے 2 نذرانے بھیجو اور دل میں توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو، مالک ہم تیرے نافرمان بندے بن گئے، مالک تیرا کھاتے ہیں، تیری بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، مالک تیری بنائی ہوئی زمین پر رہتے ہیں، اس کے بعد بھی تیرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے اللہ، تیرے بنائے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں لیکن تیرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے مولا، تو نے ہمیں کتنی عزتیں عطا فرمائی، تو نے ہمیں کتنا وقار عطا فرمایا۔ اے مالک و مولا، تو نے مجھے کتنا حسین بنایا، تو نے مجھے کتنا جمیل بنایا، تو نے میرے رہنے کے لیے طرح طرح کی سہولیات مجھے عطا فرمائی۔ اے رب کائنات، تمام چیزوں کو پانے کے بعد بھی میں تیرا شکر گزار بندہ نہ بن سکا۔ بیٹھ کے محفل میں آنکھوں سے اشک نکال کے اس مالک کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔
صرف یہ محفل جو ہوتی ہے ذکر کی محفل، یہ ہم اور آپ کے لیے درسگاہ ہے. یہاں آ کے ہمیں سیکھ ملتی ہے، یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ صرف سن لیا اور صبح اٹھے شام کو بڑا مزہ آیا تھا، اچھا لگا اور مزہ یہاں رہ جائے گا. اچھا لگا اور مزہ اور لطف سب کچھ یہاں پر رہ جائے گا، قبر میں کچھ بھی اتر کے نہیں جائے گا. قبر میں جائیں گے تو آپ کے اعمال جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو آپ کا اچھا کردار جائے گا، قبر میں جائے گی اگر کوئی چیز تو مصطفیٰ کا سچا پیار جائے گا. سبحان اللہ. بے شک نعت پاک پڑھنا اور سننا بہت بڑی عبادت ہے. بندہ اللہ اللہ کرے اسے صرف اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ مصطفیٰ کرے گا تو اللہ اسے 2 ثواب عطا فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں کے بے چین دلوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. حضرت ایک مفسر ہیں صحابی جن کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، ان کی بارگاہ میں لوگ گئے، حضرت یہ آیت قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. وہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وہ جس کے بارے میں رب ارشاد فرما رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ. یعنی بندہ اگر حضور کا نام لیتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. ایک تو مصطفیٰ کا نام لے گا اور دوسرا مصطفیٰ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. ایک مصطفیٰ کو یاد کرنے کا ثواب، دوسرا رب کے ذکر کرنے کا ثواب دیا جائے گا. بات بہت اچھی ہے لیکن پڑھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں. پڑھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں. پڑھنے والا دل سے پڑھتا ہے لیکن سننے والا کتنی محبت سے سن رہا. نذرانہ نہ دیا جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن نعت پاک کو دل میں بسا لیا جائے یہ کمال کی بات. اور جا کے نعت سننے کے بعد جا کے دوبارہ گانوں کی دنیا کی طرف جانا ہی نہیں. تب تو آپ نے نعت سنی، ویسے صرف آپ نے اپنے کان کو تھوڑا سا مزہ دیا، اس کے بعد سارا کچھ بھول گئے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں اس نیت کے ساتھ کہ کچھ باتیں مجھ جیسے گنہگار انسان کے منہ سے آپ تک پہنچ جائیں. اگر آپ نے عمل کر لیا تو عمل کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، ہمیں بھی دے گا. جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کو عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے محفل کرائی ہے، جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب سب کو عطا فرمائے گا. میں کہہ رہا تھا یہ ہم اور آپ کے لیے ایک مدرسہ ہے، سیکھنے کی جگہ. ہم وہ لوگ ہیں کہ دین کو بھول گئے، دین سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. ہفتے میں ایک دن جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، یعنی جمعہ کے دن مسجد. اس کے بعد دوبارہ ہمیں مسجد کی فکر کوئی نہیں ہوتی، دوبارہ مسجد کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال کوئی نہیں آتا. مسجد گئے، اگر گرمی ہے پنکھا نہیں چلا تو سب کی زبان کھل گئی، پنکھا کیوں نہیں چلتا، کون ہے اس کا ذمہ دار، کون ہے یہ، کون ہے وہ. اگر سب کے اوپر تھوڑا سا گرد آ کے جم جائے سارے لوگ بولنے لگتے ہیں یہ کس کے ہاتھ میں ہے انتظام. کیسے امام صاحب صفائی تک نہیں کر پاتے. 8 دن کے بعد جاتا ہے بندہ مسجد میں، گیا رکا اتنی دیر جتنی دیر اس نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی. بعد میں حضور کی ذات پہ سلام پڑھا جاتا ہے، اس سلام پڑھنے کا بھی تمہیں فرصت نہیں. ایسے ہی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ لیے مسجد سے. تمہاری نماز کو جو چیز قبول کروانے والی تھی وہ مصطفیٰ پر سلام پڑھنا تھا. بغیر مصطفیٰ کے کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی بھی قبول نہیں کرے گا. سبحان اللہ. جو آج سے پہلے کا دور گزرا ہے، زمانہ گزرا ہے، اس دور میں جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا طریقہ تھا وہ نہ روز تو ہفتے میں ایک بار خود بھی مسجد جاتے تھے، اپنے ساتھ اپنے گھر کے چھوٹے بچے مسجد میں لے جایا کرتے تھے اور خود جا کر مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو سکھاتے تھے مسجد کے آداب، اور اپنے بچوں کو
کہ مسجد کی صفائی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اجر کتنا بڑا عطا فرماتا ہے۔ یہاں تو پیسے آ گئے، دولت آ گئے، ہم نے صفائی کرنے والے رکھ لیے، ہم کبھی نہیں جائیں گے صفائی کرنے، ہم اور صفائی کریں مسجد کی۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس نے رب کے گھر سے تھوڑی سی بھی گرد، تھوڑا سا بھی ذرہ صفائی کی نیت سے صاف کر کے باہر کر دیا، اس نے اپنے دل کو صاف کیا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک محل عطا۔ نعرہ تکبیر،